تاریخ علم اصول کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بہت سارے اہم مطالب آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم علم اصول کے جو ایک مدون صورت ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں کہ علم اصول تدوین ہونا شروع ہو گیا تھا، اور جناب شیخ مفید علیہ رحمہ نے ایک مکمل اصولی دورہ تدوین کیا تھا کہ پچھلے درس میں اس کے اوپر تفصیل سے بات ہو گئی ہے، اس کو یہاں تکرار نہیں کرنا۔ آج ہم جناب سید مرتضیٰ کی بات کرتے ہیں کہ جو جناب شیخ مفید کے بڑے نمایاں شاگرد ہیں۔ جناب سید مرتضیٰ کی حالات زندگی میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے، اور ان کے افکار کو سمجھنے کے لیے اس زندگی کو مکمل مطالعہ کرنا ضروری ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اور اس دورے کا جو ایک ہم نے رکھا ہے کہ اس کو اختصار پر مبنی رکھا ہے، تو لہٰذا یہاں ان کی حالات زندگی پر زیادہ گفتگو نہیں کی جائے گی۔ فقط اتنا بیان کرنا کافی ہے کہ جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کس طریقے سے جناب شیخ مفید کے شاگرد بنے۔ جناب شیخ مفید خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خواب میں آتی ہیں اور جناب شیخ مفید کو خطاب کر کے کہتی ہیں کہ میرے حسن اور حسین کو علم دو۔ تو جناب شیخ مفید کی آنکھ کھلتی ہے اور انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا مجھ سے امام حسن امام حسین کے علم دینے کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے گریہ کیا۔ صبح ہوتی ہے تو ان کو خبر دی جاتی ہے جناب شیخ مفید کو کہ آپ کو ایک خاتون ملنے آئی ہے، اور اس کے ساتھ دو بیٹے بھی ہیں اس کے۔ تو جناب شیخ مفید پوچھتے ہیں کہ اس عورت کا کیا نام ہے، تو معلوم ہوا اس کا نام فاطمہ ہے، اور وہ اپنے دو بیٹے سید رضی کہ جو کہ نہج البلاغہ کو تدوین کرتے ہیں، بعد میں مدون نہج البلاغہ ہیں، اور دوسرے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، یہ دو بیٹے لے کر آتی ہیں اور جناب شیخ مفید سے کہتی ہیں کہ میرے ان دو بیٹوں کو علم دو، تعلیمات اہل بیت سکھاؤ ان کو۔ جناب شیخ مفید کو اپنے خواب کی تعبیر معلوم ہو جاتی ہے، گریہ کرتے ہیں، اور جناب سید مرتضیٰ اور سید رضی کو اپنا شاگرد بنا لیتے ہیں، اور یہاں سے پھر سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی ایک علمی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ علم اصول کے اوپر ایک کتاب کو تدوین فرماتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں الذریعہ الی اصول الشریعہ۔ جناب سید مرتضیٰ اس کتاب کی تدوین کے بارے میں تین نکات بیان کرتے ہیں کہ کیوں میں یہ کتاب تدوین کر رہا ہوں۔ اس میں پہلا جو نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ شیعہ علماء نے اصول فقہ پر متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، لیکن ان میں سے بعض اس قدر طویل اور مفصل ہیں کہ طالب علم انہیں پڑھنے سے اکتا جاتا تھا، جبکہ بعض اس قدر مختصر تھی کہ ان سے اصل مفہوم ہی واضح نہیں ہوتا تھا، اور قاری کے لیے پڑھنے میں خلل واقع ہو جاتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا ان کو کہ کیا مطلب جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہت اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو جناب سید مرتضیٰ اپنے کتاب کے مقدمے میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جناب سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مناسب سمجھا کہ اصول فقہ پر ایک ایسی درمیانی حجم کی کتاب لکھوں جو نہ طویل ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پڑھنے والا تھک جائے، اور نہ ہی اتنی مختصر ہو کہ جس کی وجہ سے مطلب کو سمجھنے میں خلل پیدا ہو جائے۔ جناب سید مرتضیٰ اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب میں متفق علیہ مسائل کو بیان کرنے سے گریز کریں گے، کیونکہ ان متفق علیہ مسائل پر پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا، علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ جناب سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں صرف ان مسائل پر توجہ مرکوز کروں گا کہ جس میں شیعہ اور سنی علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، یا خود سید مرتضیٰ کی رائے کے درمیان اور دیگر شیعہ علماء کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس اختلاف کا جو ہے وہ ذکر کروں گا کہ میرا نظریہ باقی علماء کے ساتھ جو اختلاف رکھتا ہے اس نظریے کو بیان کروں گا۔
دوسرا سبب جو ذکر کرتے ہیں اس کتاب کی تصنیف کا وہ یہ کہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بعض اصولی نظریات مروجہ کتب میں موجود آراء سے مختلف ہیں۔ چونکہ شاگرد ان کی آراء و نظریات کو مختلف طریقوں سے نقل کرتے تھے، اس لیے ان نظریات میں تحریف کا خدشہ تھا، لہٰذا انہوں نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسی کتاب تحریر کریں جس میں ان کی خاص اور منفرد آراء مستند طور پر محفوظ ہو جائیں۔ لہٰذا وہ مقدمے میں اس کی چند مثالیں بھی پیش کرتے ہیں، جیسے خبر واحد کے ذریعے قرآن کو تخصیص لگانا۔ آیا خبر واحد جو ہے وہ قرآن کو تخصیص لگا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جناب سید مرتضیٰ اس کو رد کرتے ہیں، یا خبر واحد اور استصحاب کے حوالے سے اپنے مخصوص نظریات کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر میں اپنے نظریے کے اندر منفرد ہوں اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ تیسرا جو بنیادی نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ علم اصول اور علم کلام کے باہمی رابط کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ عموماً اسلامی علوم کو مختلف شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے علم کلام ہے، اصول ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، تاریخ ہے، اور پھر اس کے اندر تخصص کیا جاتا ہے۔ بظاہر یہ علوم الگ نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب ایک ہی بنیاد سے یعنی پھوٹتے ہیں، اور ان کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ بطور خاص ہمارے اصول فقہ کی بنیاد ہمارے علم کلام پر استوار ہے۔ اس بات کی طرف انتہا درجے کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی طالب علم یا محقق علم کلام میں حسن و قبح عقلی کے مسئلے اور اس کے حوالے سے اشاعرہ اور معتزلہ اور اسی طرح امامیہ کے نظریاتی اختلاف سے واقف نہ ہو تو اصول فقہ میں احکام کے مصالح و مفاسد کے تابع ہونے کی بحث میں الجھن کا شکار ہو جائے گا۔ علم اصول میں ایک بڑی بحث ہے کہ آیا احکام شرعیہ تابع ہیں مصالح و مفاسد کے یا نہیں ہیں۔ تو اگر کلامی مباحث میں وہ حسن و قبح عقلی کی بحث پر مسلط نہیں ہوگا، آشنا نہیں ہوگا، تو اس بحث میں وہ الجھن کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں وہ قاعدہ ملازمہ کی تفسیر میں غلطی کرے گا اور بعد میں آنے والے اصولی مباحث کا مفہوم بھی غلط سمجھے گا۔ اگر ہم علم کلام اور فقہ کا رابطہ دیکھیں وہ بھی بہت آپ کو نظر آئے گا، یعنی علم کلام کے اوپر یہاں فوکس کر رہے ہیں جناب سید مرتضیٰ۔ مثلا یہاں پہ ایک مثال دیتے ہیں کہ مثلا علم امام کا مسئلہ کس طریقے سے آپ کے استنباط کے اندر یا تحقیقات کے اندر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلا بعض اوقات کلامی اختلاف کا اثر براہ راست فقہی استنباط پر پڑتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال کتاب مقاصد میں قمار کی جو بحث ہے، یعنی جوئے کی بحث ہے، اس میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ایک روایت ہے۔ روایت کے مطابق ایک غلام کو انڈے خریدنے کے لیے رقم دی گئی، اس نے ان پیسوں سے جوا کھیلا اور منافع کما کر زیادہ انڈے لے آیا۔ امام نے وہ انڈے تناول فرما لیے، لیکن جب مجلس میں موجود کسی شخص نے بتایا کہ یہ انڈے جوئے کے پیسے سے آئے ہیں تو امام نے قے کر دی، الٹی کر کے اس کو نکال دیا۔ اب یہ بظاہر ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن اس کی بنیاد علم کلام میں شبہات موضوعیہ میں علم امام کی بحث پر مبنی ہے۔ صاحب جواہر جیسے فقہا اس کی توجیہ جو ہے، اس روایت کی توجیہ کلامی اصولوں کی روشنی میں یوں بیان کرتے ہیں، یعنی جناب صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کا علم ان کے ارادے پر موقوف ہے، یعنی اذا شاء ان یعلم علم، یعنی اگر امام چاہے کہ وہ جانے عالمہ تو ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ عام موضوعات میں وہ از خود علم غیب استعمال نہیں کرتے اور تحقیق لازم نہیں سمجھتے، اس لیے یہ واقعہ پیش آ گیا چونکہ امام نے چاہا ہی نہیں کہ اس مسئلے میں کوئی علم حاصل کریں، لہٰذا وہ علم ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اذا شاء ان یعلم علم، اس کے اوپر آپ اگر اصول کافی میں جائیں تو بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں، متعدد روایات اس پہ ذکر ہیں۔ علم امام کی بحث ہے علم کلام کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، اور یہ مسئلہ حل نہ ہو تو آپ فقہی استنباط میں ایک قطعی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔
لیکن دوسری طرف ہم بعض فقہا کو دیکھتے ہیں کہ اسی روایت کو امام کے مقام عصمت اور امام کے مقام کے منافی قرار دے کر اس روایت کو مسترد کر دیتے ہیں. لہذا اس طریقے سے باہمی ربط پایا جاتا ہے. اور اگر آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو یہ المیہ موجود ہے کہ علوم کی حد درجہ تخصیص کے باعث بعض افراد جو صرف فقہ یا اصول پر عبور رکھتے ہیں، کلامی مبانی سے ناواقفیت کی وجہ سے اصول فقہ میں اشاعرہ یا معتزلہ کے نظریات اپنا لیتے ہیں. سید مرتضیٰ نے اپنے دور میں ہی اس خطرے کو بھانپ لیا تھا. وہ اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں، یعنی کتاب کا جو مقدمہ لکھا ہے، کہ بہت سے لوگ کلامی اور اعتقادی مباحث کا حوالہ دیے بغیر اصولی مباحث میں داخل ہو جاتے ہیں. ان کے نزدیک اصول فقہ کی تکمیل اور اثبات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اصول اعتقادیہ ثابت نہ ہو جائیں. یعنی اتنا اہم ہے کہ جب تک آپ کے لیے اصول اعتقادیہ ثابت نہ ہو جائیں، علم اصول کی نوبت نہیں آتی ہے. جناب سید مرتضیٰ فرماتے ہیں لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ اصول فقہ کا آغاز ہم علم کلام سے کریں، اور جو شخص اعتقادی اصولوں کے کسی مسئلے میں ہم سے متفق نہیں، وہ اصولی اور فقہی مسائل میں بھی ہمارا ہمرائے نہیں ہو سکتا. بس یہ اتنا زیادہ اہم ایک مسئلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اب اگر ہم سید مرتضیٰ کی تصانیف کا مطالعہ کرنے سے کلامی، اصولی اور فقہی مبانی کے درمیان ایک کامل اور مربوط نظام ملاحظہ کرتے ہیں ہم، یہاں تک کہ جہاں ان کا کلامی نظریہ مشہور کے خلاف ہے، وہاں ان کے اصولی اور فقہی نتائج بھی اسی کلامی بنیاد پر استوار ہیں. یعنی بالکل اپنے مبنے کے تحت چل رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتے. جو کلامی مبنا وہی اصولی نظریہ اس کے مطابق. دور حاضر میں اگر ہم امام خمینی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات کو دیکھیں تو یہاں بھی اسی قسم کا ربط اور ہم آہنگی نظر آتی ہے. تاہم بعض معاصرین اور اساتذہ جو فقہ اور اصول کے اعلیٰ کتب کے ماہر تو ہیں لیکن کلام یا فلسفے سے گہری واقفیت نہیں رکھتے، جب وہ علم کلام کے پیچیدہ مباحث جیسے طلب و ارادہ میں داخل ہوتے ہیں تو شدید علمی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح بعض کلامی ماہرین فقہ اصول سے ناواقف ہونے کے باعث کیا کرتے ہیں، فقہی آراء میں غلط نتیجے تک پہنچتے ہیں، ان کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں. بس نتیجہ کہ کتاب الذریعہ کی تصنیف جو 3 بنیادی اسباب بیان کیے ہیں کہ کیوں کی گئی ہے، اس میں سے ایک یہ کہ کتاب ذرا درمیانی حجم کی لکھنی ہے، نہ زیادہ طویل نہ زیادہ مختصر، اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ کہ اپنے منفرد آراء کو درج کرنا، اپنے نظریات کو محفوظ کرنا، اور تیسرا کلام اور اصول کا باہمی ربط جو ہے وہ بیان کرنا. لہذا سید مرتضیٰ جو ہیں وہ علم کلام کے مباحث کو جو ہے یہاں پر ذکر کرتے ہیں. اگر ہم سید مرتضیٰ کا علمی مقام جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس بات کی طرف اگر توجہ کریں کہ سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے سے قبل لکھی گئی مفصل کتب کا مطالعہ کیا ہے. تو یہ جو مفصل کتب کا دعویٰ کیا گیا ہے یہ کوئی حیران کن نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تفصیلی کتاب پہلے علم اصول میں لکھی نہیں جاتی تھی، سید مرتضیٰ نے یہ شروع کیا نا. ان کا یہ دعویٰ حقیقت کے مطابق ہے. اب سید مرتضیٰ کی کتاب الذریعہ ہی کو لے لیں، یہ تقریباً 700 صفحے پر مشتمل ایک ضخیم کتاب بنتی ہے. اس دور میں سید مرتضیٰ کی ایک نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ انہیں علمی مصادر اور کتب تک جتنی وسیع رسائی حاصل تھی وہ تاریخ تشیع میں ان سے پہلے کسی عالم کو حاصل نہیں تھی. آل بویا کے دور میں حکومت اپنے سیاسی اور مالی حیثیت کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے رے، نیشاپور اور قم جیسے مختلف علاقوں سے کتابیں جمع کی اور ان کو استنساخ کروایا، ان کی کاپیاں بنوائیں. یہ بالکل کارنامہ جناب سید مرتضیٰ کا ویسا ہی تھا جیسے علامہ مجلسی نے صفوی حکومت کے درمیان جو ہے وہ انجام دیا ہے. ان کے کتاب خانے کی وسعت کا اندازہ ان کے شاگرد کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے. کیا؟ سید مرتضیٰ کا شاگرد فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ سید مرتضیٰ نے اپنی کتابوں کی فہرست مرتب کرنے کا حکم دیا. جب گنتی کی گئی تو صرف ان کی کتب خانے میں 80,000 عنوانات پر مشتمل کتب موجود تھیں، جن میں سے اصل مسودات اور جو
کاپیاں تیار کی گئی تھی، دونوں شامل ہیں۔ اہل سنت کے مشہور مؤرخ ثعالبی وہ بھی لکھتا ہے کہ جب بغداد میں کتاب خانوں کو جلانے کا سانحہ پیش آیا تو بے شمار کتابوں کو جلا دیا گیا اور بہت سے کتابوں کو حملہ آوروں نے لوٹ لیا۔ ان سب کے باوجود جو کتابیں بچ گئی، جب انہیں فروخت کے لیے پیش کیا گیا تو ان کی مالیت کتنی بنتی ہے؟ 30,000 دینار کے برابر تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا کتب خانہ کس قدر عظیم الشان تھا۔ یہ جناب سید مرتضیٰ کے اس علمی منابع کے اوپر دسترسی کا عالم ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کتب کی اس فراوانی اور قرائن کی کثرت کی بنیاد پر سید مرتضیٰ انفتاح باب علم کے قائل تھے۔ علم اصول جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ انسداد باب علم رسائل کے اندر بڑی تفصیل سے شیخ انصاری نے بحث کی ہوئی ہے۔ انفتاح باب علم یا انسداد، ہم انفتاح کے زمانے میں ہیں یا انسداد کے زمانے میں ہیں؟ تو جناب سید مرتضیٰ کے پاس اتنی فراوان کتابیں تھیں، اتنے قرائن تھے کہ وہ انفتاح باب علم کے قائل تھے، اور خبر واحد کی بحث میں وہ صراحت سے کہتے تھے کہ قدماء کا ظنی اور غیر یقینی خبر واحد کو حجت ماننا محض مجبوری اور اضطرار کی بنیاد پہ تھا۔ شواہد نہیں تھے، قرائن نہیں تھے، منابع تک دسترسی نہیں تھی، لیکن سید مرتضیٰ کے دور میں اتنے قرائن اور شواہد موجود تھے کہ کسی بھی خبر کے صدور کے بارے میں قطعی علم یعنی اطمینان حاصل کیا جا سکتا تھا۔ لہذا یہاں پر سید مرتضیٰ جو ہے وہ خبر واحد کی حجیت کا انکار کر دیتے ہیں۔ کب؟ کہ جب آپ کے پاس قرائن اور شواہد موجود ہیں، منابع کی دسترسی ہے۔ اب خبر واحد کو آپ ظنی طریقے سے قبول نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو یقین حاصل کرنا پڑے گا۔ شواہد کو جا کے دیکھیں، بررسی کریں، تحقیق کریں، اور پھر آپ ایک نتیجے تک پہنچے۔ اسی بنیاد پر شیخ انصاری کا یہ نظریہ، جناب شیخ انصاری نے کہا تھا کہ غیبت کے دور میں اجماع دخولی ممکن نہیں ہے۔ اجماع کی بحث میں مختلف مباحث آتی ہیں کہ اجماع کون سا حجت ہے، تو جناب شیخ انصاری نے کہا کہ اجماع دخولی ممکن نہیں ہے۔ آیت اللہ بروجردی جناب شیخ انصاری پہ رد کرتے ہیں۔ آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری نے پورے دور غیبت کو اپنے دور پر قیاس کیا ہے، لیکن سید مرتضیٰ، شیخ طوسی، شیخ مفید کے دور میں ایسے عظیم کتاب خانے تھے اور قرائن موجود تھے جن تک آج ہماری رسائی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو قرائن ہم تک نہیں پہنچے، ہم انسداد کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس تو بھائی موجود تھے، جو ہے وہ شواہد موجود تھے، کتابیں موجود تھی۔ لہٰذا وہ اگر حجیت خبر واحد کے بارے میں ایک منفرد نظریہ رکھ رہے ہیں یا اجماع دخولی کو حجت قرار دے رہے ہیں تو اس اعتبار سے کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہیں آتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب الذریعہ کا تعارف کرواتے ہیں۔ تاریخ اصول فقہ میں مختلف کتب کے حوالے سے قدیم ترین جو ایک کہا جاتا ہے ایک اصطلاح مختلف معانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ہم سے کہا جائے کہ اصول فقہ کا قدیم ترین مکتوب دورہ کس کا ہے تو ہم شیخ مفید کی کتاب کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ پوچھا جائے کہ علم اصول کا پہلا دورہ تدریس کس نے کیا تو ابن عقیل کا نام آتا ہے۔ لیکن یہ سوال ہو کہ شیعہ اصول فقہ کی قدیم ترین مکمل اور اصل کتاب جو اپنے تمام ابواب کے ساتھ آج تک محفوظ ہے کون سی ہے تو اس کا جواب بلا شبہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی کتاب الذریعہ الی اصول الشریعہ ہے، کیونکہ شیخ مفید کی کتاب مکمل تھی لیکن ہم تک مکمل نہ پہنچ پائی۔ ابن عقیل نے پورا دورہ علم اصول کا تدریس کیا لیکن وہ تدوین نہ کر سکے۔ یہ کتاب یعنی الذریعہ اپنے دور کا ایک مکمل اصولی نصاب ہے اور اپنے اندر کئی امتیازی خصوصیات رکھتی ہے یہ کتاب۔ ان میں سے ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ مصنف نے ہر باب میں متفق علیہ مسائل کے بجائے اختلافی مباحث کو جو ہے وہ جگہ دی ہے۔ باب اول جو ہے اس کا کیا ہے؟ مباحث الفاظ کے اوپر ہے، حقیقت و مجاز کی بحث کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ وہ مباحث ہیں کہ جو آج کل علم اصول کے مقدمے میں یعنی مقدمات علم اصول کے عنوان سے پیش کی جاتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس باب میں سید مرتضیٰ کی چند منفرد اور اہم اصولی آراء جو ہیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ان میں ایک بحث جو ہے وہ یہ کہ ایک لفظ کا ایک سے زائد معانی میں استعمال آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔
سید مرتضی اس بات کے قائل ہیں کہ عقلی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ایک لفظ کو بیک وقت ایک سے زائد معنی میں استعمال کرنا ممکن ہے۔ وہ اس نظریے کے محال ہونے کی سختی سے تردید کرتے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اصولی جیسے شیخ اخند خراسانی ہیں اور دیگر اصولی ہیں، اس عمل کو محال سمجھتے ہیں، یعنی ایک لفظ کو مختلف معانی میں استعمال کرنا جو ہے وہ محال ہے۔ وہ بھی یعنی جو محال سمجھتے ہیں وہ بھی سید مرتضیٰ سے پہلے کے بعض علماء کی جانب اس کے ممکن ہونے کا نظریہ منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، معارف کا سمندر اس قاعدے سے نکلتا ہے کہ ایک لفظ اگر مختلف معانی میں استعمال ہو سکتا ہے اور جائز ہے تو یہ بہت سارے معرفت کے باب کھول دے گا کہ ابھی اس کا مقام نہیں ہے کہ تفسیر کے باب میں آپ کیا کیا نتیجے اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ایک مبنا ہے ان کا وہ کیا ہے کہ بغیر قرینے کے اگر استعمال کیا جائے ایک لفظ کو تو آیا وہ حقیقت پر دلالت کرتا ہے یا نہیں، یعنی علامات حقیقت کی جب بحث ہوتی ہے تو سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ لفظ کا بغیر قرینے کے استعمال ہونا یعنی استعمال بدون قرینہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ بہت سے بعد میں آنے والے علماء نے سید مرتضیٰ کی اس بات کو غلط سمجھا اور یہ اعتراض کیا کہ سید مرتضیٰ کی شاید مراد یہ ہے کہ اگر ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کر دیا جائے تو یہ فقط استعمال ہو جانا اس معنی کے حقیقی ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ علامہ مظفر نے اصول فقہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن محققین علم اصول کے نزدیک وہ یہ فرماتے ہیں کہ سید مرتضیٰ کی مراد محض استعمال کرنا نہیں ہے بلکہ بغیر قرینے کے، یعنی قرینہ کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ نظریہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ معنی حقیقی ہے۔ یہ نظریہ جو ہے وہ آقا ضیاء الدین عراقی جیسی شخصیات نے بھی اپنایا، جن کا ماننا ہے کہ مجازی استعمال ہمیشہ قرینہ صارفہ کا محتاج ہوتا ہے، لہذا قرینے کے بغیر استعمال اس کے حقیقی ہونے کی دلیل ہے۔ خب یہ ایک بحث تھی۔ اس کے بعد جب ہم دوسرے باب میں داخل ہوتے ہیں اوامر کی بحث میں تو وہاں پر بھی بعض اختلافی مباحث کا یہاں پر تذکرہ جناب سید مرتضیٰ کرتے ہیں۔ اصول فقہ کی کتب ہیں، مثلا جیسے امام شافعی کی ایک کتاب الرسالہ ہے اور دیگر قدماء کی کتب ہیں، ان میں عموماً سب سے طویلی اور تفصیلی بحث اوامر کی ہوتی ہے، اور جناب سید مرتضیٰ نے بھی پھر اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیلی جو ہے وہ مباحث ذکر کی ہیں، اور تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ 140 کے قریب صفحات پر مشتمل یہ بحث موجود ہے۔ یہاں پر ایک دو نظریے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ مثلا ابو حنیفہ کا نظریہ تھا کہ کفار شرعی فروع کے مکلف نہیں ہیں، یعنی نماز روزہ کے، کیونکہ وہ ان پر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ شرعی قدرت نہیں رکھتے۔ لیکن سید مرتضیٰ اس نظریے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کفار فروع دین کے مکلف ہیں، ان کا فروع پر عمل نہ کر سکنا دراصل ان کے اپنے سوء اختیار سے ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، کفر کو اختیار کیا ہوا ہے، تو اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک اصولی قاعدہ آتا ہے کہ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، یعنی اگر کوئی شخص اپنے ارادے سے کسی کام کو ناممکن بنا لے تو اس سے اس کا اختیار اور ذمہ داری سلب نہیں ہوتی، اس لیے کفار مستحق عذاب ہیں۔ اسی طریقے سے سید مرتضیٰ مقدمہ واجب کو مطلق طور پر شرعی واجب قرار دیتے ہیں۔ وہ استدلال کرتے ہیں کہ جب کسی واجب کام کا مقدمہ عقلی طور پر لازم ہے تو تلازم کے قانون کے مطابق، یعنی قاعدہ ملازمہ کے تحت وہ شرعی طور پر بھی لازم ہو جائے گا، اور مکتب تشیع کا اور معتزلہ کا یہی نظریہ پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور مسائل ہیں امر کے اندر، اس کو یہاں پر اب سارا ایک ایک کر کے جو ہے وہ یہاں پر ذکر نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے مختلف ابواب کے اوپر اگر تذکرہ کر لیتے ہیں کہ اس کے کتنے باب ہیں، تقریباً 14 بنیادی ابواب میں جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ مثلا اس کا پہلا باب الخطاب و اقسامہ ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا باب اس کا جو ہے
وہ عوامر کے بارے میں ہے، اور تیسرا باب جو ہے اس کا وہ نواہی کے بارے میں ہے، یعنی امر و نہی کی بحث الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ چوتھا جو باب ہے وہ عام و خاص کے بارے میں ہے کہ جس میں عام و خاص کی بحث ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر سید مرتضیٰ جو ہے اپنے مشہور نظریے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ قرآن کی کسی عام آیت کی تخصیص جو ہے وہ خبر واحد کے ذریعے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پانچواں باب مجمل و مبین کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر وہ اپنی آراء کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ساتواں باب الاخبار یعنی اخبار اور روایات کی حجیت کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے سارا باب ہے۔ آپ خود اگر انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر لیں گے کتاب الذریعہ اور سید مرتضیٰ، اگر اس کو آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں گے اس کی باب بندی آ جائے گی، PDF کے اندر یہ اویلیبل ہے اور آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جناب سید مرتضیٰ کے اصولی کام کا جائزہ۔ آج کے درس میں اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ جناب شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کا آ جاتا ہے۔ وہ علم اصول جو ہے وہ اس مرحلے کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ اپنے اوج پر پہنچتی ہے۔ جناب شیخ طوسی نے بڑا تفصیل سے پھر علم اصول کے اوپر کام کیا ہے۔ اس جناب شیخ طوسی کا مرحلہ جو ہے تفصیل طلب مطالب ہیں، اس کے اندر سید مرتضیٰ سے بھی زیادہ تفصیل طلب ہیں، کہ اس کو پھر بعد والے درس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔